بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح حالات بدلتے ہیں، وقت بدلتا ہے، لوگوں میں خرافات اور بدعات وہ زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر نبی کو کچھ لوگ عطا فرماتا ہے جو اس نبی کے مددگار ہوتے ہیں، اس کے نبی کی بات پر عمل کرتے ہیں اور ان کی تعلیمات کو وہ مانتے ہیں اور عملی نمونہ بنتے ہیں۔ پھر بعد میں آنے والے کچھ ایسے آتے ہیں، یقولون ما لا یفعلون، باتیں وہ کرتے ہیں جن پر عمل نہیں ہوتا، ویفعلون ما لا یؤمرون، اور کرتے وہ کام ہیں جن کا حکم نہیں دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے میں اصل اہل اسلام کی نجات ہے۔ آپ اندازہ کریں، تمام امت مسلمہ اس بات پر اتفاق رکھتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے، اس دن اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، لوگوں میں کھانا تقسیم کرنا، نبی علیہ السلام کے ذکر کی محافل منعقد کرنا، پوری دنیا کے تمام مسلمان اس بات کو مانتے ہیں اور اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ شریعت کے دائرے میں رہ کر جو کرے وہ اچھا ہے، جو شریعت کی روح سے باہر چلا جائے، شریعت کے دائرے سے چلا جائے، باہر نکل جائے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے علاوہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی رضوان اللہ علیہ اجمعین، یا کوئی اور صحابی ہوں یا کوئی بھی شخصیت اسلام کی اچھی شخصیت، نامور شخصیت، صحابہ میں، تابعین میں یا اولیاء اللہ میں ہوں، ان کے یوم ولادت کو سیلیبریٹ کرنا پراپر، وہ ہمارے اہل سنت کے 14 صدیوں کے ائمہ کا طریقہ کار نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ ہمارے جس طرح معاشرے میں یہ ایک سالگرہ کا رواج سا ہے، بعض افراد اس موقع پر وہ کچھ نہ کچھ افراد کو جمع کر کے دعوت کا کوئی انتظام کرتے ہیں، تو یہ حرام بھی نہیں ہے اگر کوئی کر لے، یعنی شریعت کی لمٹ میں رہ کر، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت کا جشن ہو اور اس کے نام پر یہ بال کھول کر اور وہ پورا تیار ہو کے وہ ڈانس ہو، یا ہیپی برتھڈے مولا علی کو کہنا، یعنی ایک عامیانہ انداز میں، جس طرح کیکس کے اوپر لوگوں کا نام لکھ کے ان کو اپنا وش کرتے ہیں، مولا علی کو ویسے وش کرنا، تو کیا یہ ادب ہے؟ تیرا عجب ہے منظر، عجب ہے خوشیاں مناؤ، اور کیا یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ اس سے راضی ہوں گے، آپ اس سے خوش ہوں گے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اگر آپ نظر ڈالیں تو ان کی زوجہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہیں، جن کے سر کا بال سورج اور چاند بھی نہ دیکھ سکے، اور ان کے آپ گھرانے کا نام اس انداز سے لیں کہ آپ کے سر پہ دوپٹہ نہ ہو اور آپ کے اندر پردے کا کوئی انتظام نہ ہو، اور اس طرح ہلڑ بازی کریں ان کا نام لے کر، یہ ان کے نام کی بے ادبی ہو رہی ہے یا ان کے نام کا ادب بجا لایا جا رہا ہے؟ جبکہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا سلیقہ دیکھیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بالوں کو کٹوا کے رکھتے تھے، یعنی وہ بال اپنے بالکل نہیں رکھتے تھے، چھوٹے بال، یا بعض نے تو کہا حلق ہی کروا کے رکھتے تھے، کثرت سے حلق کروایا کرتے تھے۔ تمام ائمہ نے اس کو لکھا ہے۔ اس کی وجہ آپ سے پوچھی گئی تو آپ فرمانے لگے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایک مرتبہ سنا تھا، محبوب خدا نے فرمایا کہ انسان کے اوپر جب غسل فرض ہوتا ہے، تحت کل شعرۃ جنابہ، ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے، یعنی ہر بال کے نیچے پانی پہنچانا مرد کے لیے، پورے بال کو، سر کے بالوں کو گیلا کرنا یہ فرض ہے۔ فرماتے فمن سما عادیت رأسی، اسی وجہ سے میں اپنے بالوں کے خلاف ہوں، میں ویسے ہی کٹوا دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو غسل کرتے وقت میرا ایک بال بھی خشک رہ جائے اور میرا کامل غسل نہ ہو سکے اور میں رسول اللہ کی تعلیم پر، فرمان پر عمل کرنے سے پیچھے ہٹ جاؤں۔ یہ علی المرتضیٰ ہیں جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپنانے کے اندر کتنے سنسیئر ہیں، اور ایک طرف یہ آپ نے دیکھا ہمارا ایک کتنا روڈلی رویہ ہے ان کے نام کو لے کر، کہ وہاں ڈانس ہو رہا ہے اور ہیپی برتھڈے کہا جا رہا ہے ان کو، جس طرح ہم کسی لوکل محلے کے بندے کو کہا جاتا ہے، اور خواتین رقص کر رہی ہیں ان کا نام لے کر۔ تو یہ تمام جو اہل فکر اور ارباب فکر و دانش ہیں ان کو چاہیے کہ اس طرح کی خرافات کے خلاف آواز بلند کریں، اور جن
مذہبی حلقوں میں جن کی پبلک ایسی باتوں میں ملوث ہے وہ اپنی عوام الناس کو اس بات سے آگاہ کرے کہ یہ ایک بدتمیزی اور بے ادبی کا طریقہ ہے، اہل ادب کا یہ سلیقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرمائے۔